والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ درود پاک تمامی احباب پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مل کے کہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ اپنی گفتگو کا آغاز نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے دو شعروں سے کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ سنیں گے، بہت محظوظ ہوں گے۔ اگرچہ یہ کلام سرائکی میں ہے لیکن سرائکی ہو، اردو ہو، پنجابی ہو، عاشقان مصطفیٰ سرکار کے گن جب سنتے ہیں تو اس میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ اس کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ توجہ سے سنیے گا۔ وہاں وانی مئی حلیمہ تیرے شان دی کیا باتیں، وہاں وانی مئی حلیمہ تیرے شان دی کیا باتیں، جے کو جھولی پاتے ٹوریے، جے کو جھولی پاتے ٹوریے، او سلطان دی کیا باتیں، وہوانی مئی حلیمہ تیرے شان دی کیا باتیں۔ آمد تھئی نبی دی سارا جگ تھیا ہے روشن، سارا جگ تھیا ہے روشن، ہر کہیں نے فیض پایا، ہر کہیں نے فیض پایا، فیضان دی کیا باتیں، ہر کہیں نے فیض پایا، فیضان دی کیا باتیں، وہوانی مئی حلیمہ تیرے شان دی کیا باتیں۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ غلامی ملی ہے نبی دی، جھا جھاتے دعا ہے ملتی، جھا جھاتے دعا ہے ملتی، اکرم کو لوگ آہدیں، اکرم کو لوگ آہدیں، ثنا خوان دی کیا باتیں، واہ واہ نمئی حلیمہ تیرے شان دی کیا باتیں۔ احباب عزیز وقار، اس خوشی کے موقع پر سب سے پہلے میں ہماری مسلک کی پہچان، آن اور شان، بچپن سے لے کر آج تک جنہیں میں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مستغرق پایا، میری مراد کوئی اور نہیں، ہمارے نہایت ہی محترم بزرگ جناب صوفی حاجی نذیر احمد صاحب، اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ آپ کے بچوں پر دراز فرمائے۔ اس تقریب سعید پر میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے بس ایک نکتہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اصل خطاب میرے استاذ محترم کا ہوگا اور میرے نہایت ہی بہترین دوست اور فاضل جلیل علامہ مفتی حسنین رضا سعیدی خطاب فرمائیں گے۔ بس چند منٹ کی حاضری ہے، توجہ رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا ہی مقام عطا فرمایا اور انہیں اپنا خلیل بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو عزتیں، جو احترام، جو رفعتیں اس دور میں حضرت ابراہیم کو عطا فرمائیں، ایسی شان اللہ تعالیٰ نے اس دور میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ اور جب
وہ وقت آیا کہ نمرود لعین نے آپ کو آگ میں ڈالنا چاہا. جب اس نے آپ کو آگ میں ڈال دیا تو ایک گرگٹ وہاں پر موجود تھا جس کا کام ہے ہر وقت رنگ بدلنا، گردن کو ہلانا. وہ اس آگ کے چخے کو دیکھ کر بڑی دور سے اس آگ میں پھونکنے لگا، اور وہیں پر ایک پرندہ جسے کبوتر کہا جاتا ہے وہ بھی اس چخے کو دیکھ کر اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ اٹھا کر اس لیے آ رہا ہے کہ میں اس کو ڈالوں گا اور آگ بجھاؤں گا. اور گرگٹ جو ہے وہ پھونکے مار رہا ہے. اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں گرگٹ کی پھونک سے وہ آگ بھڑکنی نہیں ہے، گرگٹ کی پھونک سے وہ آگ بڑھنی نہیں ہے، اور اس کبوتر کے چونچ کے قطرے کے پانی سے وہ آگ بجھنی نہیں ہے. بلا تشبیہ و تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں جب گرگٹ کی پھونک سے آگ بھڑکنی نہیں ہے تو پتا چلا اس کی نفرت کا، اس کی دشمنی کا، کہ اس کو اللہ کے خلیل ابراہیم سے دشمنی ہے. جبھی وہ آگ کو پھونک مار رہا ہے اور اس کبوتر کے پانی کے قطرے سے آگ بجھنی نہیں ہے، لیکن پتا چلا کہ اس کو ابراہیم خلیل سے محبت ہے اور وہ محبت میں آ کر کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے آگ بجھ جائے. بلا تشبیہ و تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں کسی کے روکنے سے، میلاد کے منع کرنے سے، جلوس پر پابندی لگانے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کم نہیں ہونی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفت میں کمی نہیں آنی، اور کسی کے میلاد منانے سے، کسی کے میلاد منانے سے رسول اللہ کی عظمت اور نہیں بڑھنی، کیونکہ تو وہ تو پہلے سے ہی بلند ہے، پہلے سے ہی عرفہ والا ہے. اب جو جلوس سے روکتے ہیں، درود پڑھنے سے روکتے ہیں، میلاد کی محفل سے روکتے ہیں، ان کا روکنا رسول اللہ سے دشمنی کی علامت ہے. اور جو میلاد کی محفل سجاتے ہیں، غلاموں کو بلاتے ہیں، کملی والے مصطفیٰ کے گیت سناتے ہیں، ان کا یہ سارا عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامت ہے. ان کے گھٹانے سے گھٹے گی نہیں، تیرے بیان کرنے سے بڑھے گی نہیں، لیکن پتا چلا کہ ان کو رسول سے دشمنی ہے اور میلاد منانے والوں کو رسول اللہ سے پیار ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ. اور جتنے بھی دلائل ہیں آپ کے سامنے علماء پیش کریں گے. میں بس آخری بات کر رہا ہوں، ہم حضور کا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کیوں پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن کیوں مناتے ہیں؟ حضور کی آمد پر جھنڈیاں اور یہ بتیاں کیوں لگاتے ہیں؟ وجہ صرف ایک ہے کہ ہم مصطفیٰ کو مانتے ہیں، ہم کملی والے آقا کو مانتے ہیں، اور جناب والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر یہ سارے ہم عمل کرتے ہیں. ایک بندے نے کہا جناب اگر آپ حضور کو مانتے ہیں تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے، روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ روزہ رکھو نا، نماز پڑھو نا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ میں سے مجھے کوئی بندہ بتا دے جب ہم نماز پڑھتے ہیں یہ نبی کے لیے ہوتی ہے یا خدا کے لیے ہوتی ہے؟ نماز خدا کے لیے ہے. ہر بھی امام مقتدی جب نیت کرتا ہے تو یہی کہتا ہے 2 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے لیے، 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے لیے. تو نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے نہیں ہے. نماز اللہ کے واسطے ہم پڑھتے ہیں. اسی طرح روزہ بھی ہم اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ عبادت ہے رب العالمین کی. میں کہنا چاہتا ہوں جس طرح نمازی نماز پڑھ کر اپنی محبت کا رب سے ثبوت دیتا ہے، روزے دار روزہ رکھ کر اپنی محبت کا رب سے ثبوت دیتا ہے، عاشق نبی کا میلاد منا کر مصطفیٰ کی محبت کا ثبوت دیتا ہے، درود پڑھ کر رسول اللہ کی محبت کا ثبوت دیتا ہے، جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
آمد کی خوشی میں جھنڈے اور جناب مرچیں لگا کر یہ ثبوت پیش کرتا ہے جس طرح نماز رب کی محبت کی علامت ہے، میلاد مصطفیٰ کی محبت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے جملے قبول فرمائے اور ہم عاشقان مصطفیٰ کا گج وج کے نبی پاک کی آمد کا جشن منانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔